بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، مولانا ضیاء اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاری کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بڑا محبت بڑا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہوا۔ آپ مہربانی فرمائیں، اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گاؤں تشریف لائیں اور آ کر ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان فرمائیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے محبت بھرے جذبات دے کر خط لکھ دیا کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ دیے گئے وقت پر مولانا صاحب فقیر ٹرین سے اتر کر ایک ٹانگے پر سوار ہو کر مذکورہ گاؤں پہنچ گئے۔ جب مولانا صاحب گاؤں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں ہدیہ فرمایا اور ان سے کہا کہ مولانا صاحب بہت معذرت، اب آپ واپس چلے جائیں۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھے بیان بھی نہیں کرنے دے رہے اور واپس بھیج رہے ہو؟ جس پر گاؤں والوں نے کہا کہ تقریباً ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ہیں اور وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نہ تو تمہاری عزت، نہ مال، نہ جان محفوظ رہ سکے گی اگر اس گاؤں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کیا گیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں اور تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہم ان قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ اس گاؤں میں آئے لیکن بیان نہیں کر سکتے، اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس گاؤں سے چلے جائیں۔ ناظرین، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا کہ اب بات نہ تمہاری ہے نہ میری، اب بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تک پہنچ گئی ہے، میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ بات سن کر سبھی گاؤں والے گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ تو واپس چلے جائیں گے، ہم نے تو یہی رہنا ہے، مسئلہ تو ہمارے لیے ہوگا۔ جس پر مولانا صاحب نے کہا کہ کیا آس پاس کوئی ڈنڈے والا ہے؟ گاؤں والوں نے مولانا صاحب کو بتایا کہ گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک نورا ڈاکو رہتا ہے اور پورا علاقہ اس نورے ڈاکو سے ڈرتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے اس نورے ڈاکو کے پاس لے چلو۔ گاؤں والے مولانا کو نورے کے پاس لے گئے۔ جب مولانا صاحب نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو نورے نے مولانا صاحب کو دیکھ کر کہا کہ اج خیر ہے، مولوی کیوں آئے ہیں؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر آ گئی ہے، کیا تم کچھ کرو گے؟ مولانا صاحب کی بات سن کر نورا بجلی کی طرح اٹھ کھڑا ہوا، اس کے تن بدن میں عشق رسالت کی آگ بھڑک اٹھی۔ نورے نے کہا کہ میں ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں ہوں۔ گاؤں والوں نے نورے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ ان سب کو لے کر واپس گاؤں آ گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے تک مسجد کے اندر بیان ہوتا رہا اور نورا ڈٹ کر مسجد کے باہر کھڑا رہا اور پہرا دیتا رہا۔ آخر میں نورے نے کہا کہ اگر کسی شخص نے بھی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ نورے کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ بیان کے بعد مولانا صاحب گھر واپس آ گئے۔ کچھ ماہ کے بعد ایک آدمی ان کے گھر آیا، سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جس پر وہ شخص داڑیں مار مار کر رونے لگا اور بولا کہ مولانا صاحب میں نورا ڈاکو ہوں۔ نورا کہنے لگا کہ مولانا صاحب اس دن جب میں گھر لوٹا تو جا کر سو گیا، ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے آ کر میرا ماتھا چوما اور مجھ سے کہا کہ تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا خدا تجھ سے راضی ہو گیا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نورے نے مولانا صاحب کو بتایا کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس کے بعد میرا سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہوتے۔ میں یہاں آج آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی اور میری آخرت تک سنور گئی۔